السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو تم رو دیتے ہو، تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو تم رو دیتے ہو، جو تم قرآن اور نماز کے بنا جیتے اس کا کیا؟ میرے اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، آج کی اس محفل اور پروقار تقریب میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چلتے سورج کی طرح یقین ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، جس کا بیان مقدس، جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ نوجوان دوستو اور حاضرین مجلس، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے وہ عطا کردہ تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کیا کہ بڑے سے بڑے فضلاء شعراء خطباء حیران رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جسے رسول کی رسالت کا اعزاز بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس نے طاہر و قلوب کو تازگی بخشی، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جن و شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گر گئے، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا علم ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے کے لیے ساری دنیا عاجز و وقاصی رہی، یہی وہ قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے کے لیے دنیا کے فصیح و بلیغ زبان کے علم کا دعویٰ کرنے والوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے انسان بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ مسلمانوں، قرآن حکیم وہ برکت و سعادت ہے، روح خدا بندی ہے، سرکشتہ زندگی ہے۔ وہ قوم جو کشتے مدد چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو جالو عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جالین مکہ خطاب دیتا، جب قرآن آیا تو ان کو خطاب ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہ لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے نحس ہو گئی، جس نے کیس و کسرا کو خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں کا تختہ الٹا دیا۔ حاضرین مجلس، قرآن آیا تو عزت و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو کیس و کسرا کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو باطل کے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو ساری کائنات کو جینے کا سرور آیا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ حاضرین مجلس، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو بلند و روشن بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا، اس کو سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔